السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چیپٹر نمبر 2 ہے اسلامیات کا، 9th کلاس کی اسلامیات کا چیپٹر نمبر 2 ہے۔ حدیث نبوی کے چیپٹر میں ہم سیکھیں گے کیا چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی، وہ انہوں نے اس باکس کے اندر بتا دی ہیں۔ نمبر 1، حدیث نبوی کی تعریف اور اہمیت بیان کر سکیں گے، یعنی اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد ہم حدیث نبوی کی تعریف کر سکتے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے وہ بیان کر سکتے ہیں۔ حدیث نبوی کا مفہوم اور فضیلت سمجھ سکیں گے، یعنی حدیث نبوی کا مفہوم کیا ہے، اس میں تعریف بیان کریں گے، اس میں آگے اس کا مفہوم سمجھائیں گے اور فضیلت بتائیں گے کہ فضیلت اس کی کیا ہے، حدیث نبوی کو یاد کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ نصاب میں شامل حدیث نبویہ کا ترجمہ سمجھ سکیں، یعنی جو 10 حدیث مبارکہ انہوں نے اس نیو بک میں شامل کی ہیں تو ہم ان کو سیکھ سکتے ہیں اور ان پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو بہترین گزار سکتے ہیں۔ حدیث نبویہ میں بیان کی گئی تعلیمات کو سمجھ سکیں، جو ان 10 حدیث مبارکہ میں تعلیمات بیان کی گئی ہیں ان کو ہم سمجھ کر ان پر عمل کریں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ حدیث کے لفظی معنی بات اور گفتگو کے ہیں۔ حدیث کے لفظی معنی کیا ہیں؟ بات اور گفتگو۔ حدیث کے لفظی معنی کیا ہیں؟ MCQ آ سکتا ہے، بات اور گفتگو ہے۔ شرعی اصطلاح میں وہ قول اور عمل جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو حدیث کہلاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے اس کی تعریف بیان کر دی حدیث نبوی کی، کہ وہ قول اور عمل جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو حدیث کہلاتا ہے۔ یہ اس کی اصطلاحی تعریف آ گئی، یعنی جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قول، عمل اور فعل جو حضور کی طرف منسوب ہوگا اس کو ہم حدیث کہیں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر سے کیا مراد ہے؟ یعنی کوئی ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، تو اس کا مجموعہ حدیث نبوی کہلاتا ہے۔ یہاں تک انہوں نے تعریف بیان کی تھی اور یہاں سے آگے انہوں نے اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، یہ قول کی جمع ہے، بات گفتگو جو حضور نے کی، افعال یہ فعل کی جمع ہے، یعنی کہ جو حضور نے کام کیے جس طرح حضور نے کیا اس طرح کرنا، اور تقریر کی تعریف انہوں نے ان بریکٹ لکھ دی ہے، یعنی کوئی ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا گیا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، تو ان سب کے مجموعے کو یعنی اقوال، افعال اور تقریر کے مجموعے کو حدیث نبوی کہلاتے ہیں۔ لیکن اسٹوڈنٹس یہاں ایک اور سوال بھی بنتا ہے، حدیث تقریر سے کیا مراد ہے؟ تو یہ سوال بھی آپ کو آ سکتا ہے کہ حدیث تقریر سے کیا مراد ہے؟ تو آپ کہیں گے کوئی ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، وہ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث تقریر۔ آگے حدیث نبوی کی اہمیت و فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ دین کی تعلیمات کا سرچشمہ اور رشد و ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ جتنی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں، ان کو اگر دین کی تعلیمات کا آغاز، دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، ان سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں لازمی طور پر حدیث مبارکہ کی طرف جانا پڑے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد قرآن مجید کی تشریح و تفسیر اور اس کا عملی نمونہ فراہم کرنا ہے۔ یہ مقصد آ گیا۔ یہاں آ سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد کون سا ہے؟ تو ہم کہیں گے قرآن مجید کی تشریح و تفسیر اور اس کا عملی نمونہ فراہم کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کو ہم اس وقت تک سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک ہم حدیث مبارکہ کا سہارا نہ لیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ نماز کا قرآن پاک میں حکم تو دیا گیا لیکن پڑھنی کس طرح ہے وہ ہمیں حدیث مبارکہ سے پتہ چلے گا۔ وضو کا بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، ہاتھ دھونے ہیں، منہ دھونا ہے، چہرہ دھونا ہے، ہاتھ دھونے ہیں، مسح کرنا ہے، لیکن کتنا مسح کرنا ہے، کہاں تک ہاتھ دھونے ہیں، کتنا چہرہ دھونا ہے، کتنے پاؤں دھونے ہیں، یہ آپ کو حدیث مبارکہ سے پتہ چلے گا۔ تو اس لیے اس کا مقصد یہی ہے حدیث مبارکہ کا، قرآن مجید کی تشریح و تفسیر اور اس کا عملی نمونہ فراہم کرنا ہے۔ عملی نمونہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کر کے دکھایا ہمیں کہ اس طرح کرنا ہے، اور تشریح و تفسیر یعنی آپ کے فعل اور آپ کے قول سے یہ بات واضح ہوئی ہے۔ قرآن مجید صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے حدیث نبوی اہم ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے اہم ذریعہ کون سا ہے؟ تو ہم کہیں گے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
بطور مسلمان ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنی زندگی کے لیے عملی نمونہ بنائیں۔ بطور مسلمان ہمارے لیے کیا بات لازم ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنی زندگی کے لیے عملی نمونہ بنائیں، یعنی کہ جس طرح حضور نے حدیث میں فرمایا ہے، کر کے دکھایا ہے یا خاموشی اختیار کی ہے، ان کے سامنے ہوا ہے، ہم ویسے ہی اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمارے لیے یہ بطور مسلمان بلکہ ہم پر لازم ہے کہ ہم ویسی ہی زندگی گزاریں۔ ہماری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی بات کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 33 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اس میں واضح طور پر حدیث نبوی کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ اللہ کی اطاعت سے مراد کیا ہے؟ جس طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ حضور کی اطاعت پھر کیسے کی جائے گی؟ آپ کی حدیث مبارکہ پر عمل کر کے، یعنی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کر کے دکھایا، یا جو اس کا ہمیں حکم دیا گیا تو اس پر عمل کرنا ہی یہ اللہ تعالیٰ کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اور جو یہ اطاعت کرے گا اس کے اعمال قابل قبول ہوں گے، اور جو اس پر عمل نہیں کرے گا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ آگے دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 ہے۔ اور جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں تو اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائیں تو اس سے رک جاؤ۔ پوری شریعت کو اس ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند فرما دیا ہے کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں، حضور عطا فرمائیں، اس سے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یعنی کہ آپ کی خواہش کا یہاں کوئی عمل دخل نہیں ہے، جو حضور فرمائیں وہی آپ نے کرنا ہے، اور جس سے منع کریں اس سے رک جائیں۔ تو اس سے بڑی میرے خیال میں حدیث نبوی کی فضیلت کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر اس کو پوری فضیلت کو بند کر دیا ہے۔ آگے آ رہا ہے، ان آیات سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا معیار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دونوں آیات سے ہمیں جو رہنمائی ملی، ایک تو یہ کہ زندگی گزارنے کا جو ہمارا معیار ہے وہ حضور کی زندگی ذات گرامی ہونا چاہیے، آپ کے اقوال اور افعال ہونے چاہیے، اور اپنی زندگیوں کو کوشش نہیں کرنی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈالنا بھی ہے۔ آگے انہوں نے 10 حدیث مبارکہ اس میں شامل کی ہیں، وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ منتخب حدیث مبارکہ، حدیث مبارکہ 10 حدیث مبارکہ، ہم ان کا ترجمہ اور ان کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ایک ہی ویڈیو میں یہ پورا چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارهم خیار لنسائہم۔ مسند احمد یہ بک ہے حدیث مبارکہ کی، اور اس کی حدیث نمبر ہے 9153۔ ترجمہ، مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہے، اور ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے۔ یہاں دو چیزیں آگے، ایک مومنوں میں کامل ترین ایمان والا کون ہے جو اپنے اخلاق کے لحاظ سے بہتر ہے۔ MCQs بھی آ سکتا ہے کہ کامل ترین ایمان والا کون ہے، تو ہم کہیں گے جو اپنے اخلاق کے لحاظ سے بہتر ہے، اور ان سب میں سے بہتر کون ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ، من لم یرحم صغیرنا و یعرف حق کبیرنا فلیس منا۔ سنن ابی داؤد یہ بھی حدیث مبارکہ کتاب ہے، اور اس کی 4943 حدیث نمبر ہے، 4943 یہ اس کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس کا ترجمہ، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا حق نہیں پہچانتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی چھوٹوں پر رحم کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، یہ ہم سب پر لازم ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم اس حدیث مبارکہ پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں، یعنی ہم اپنے چھوٹوں پر رحم کرتے ہیں، بڑوں کا ادب کرتے ہیں یا نہیں، یہ ہم نے اپنے ضمیر میں جان کے دیکھنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ حدیث نمبر 3 ہے، یا ایھا الناس اتقوا اللہ
अजमिलू फ़ी तलबी फ़इन्न नफ्सन लम तमूत हत्ता तस्तौफ़िया रिज़्क़हा व इन अब्ता अन्हा फ़त्तक़ुल्लाह व अजमिलू फ़ी तलबी खुज़ू मा हल्ला व दऊ मा हरुम। सुनन इब्न माजा, ये भी हदीस मुबारका की है, इसके 2144 हदीस मुबारका है। तर्जुमा पढ़ेंगे। ए लोगो या अय्युहन्नास, ए लोगो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह ताला से डरो और अच्छे तरीके से रोज़ी तलब करो, क्योंकि कोई इंसान अपना रिज़्क़ पूरा किए बगैर नहीं मरेगा, अगरचे इस रिज़्क़ के असूल में देर हो जाए। चनाचे अल्लाह से डरो और अच्छे तरीके से रोज़ी तलब करो। जो हलाल है वो मिल जाएगा, वो ले लो, और जो हराम है उसे छोड़ दो। तो इस हदीस मुबारक ने पूरी ज़िंदगी के जितने आजकल के माशरे में मसाइल हैं वो तमाम के तमाम हल कर दिए। हर बंदा यही कह रहा है कि मुझे मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा माल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा माल होना चाहिए। हालांकि जिस चीज़ का जो हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया हम उसकी इताअत तो नहीं कर रहे और कोशिश कर रहे हैं कि हम जो ज़्यादा से ज़्यादा माल इकट्ठा कर लें। तो अल्लाह ताला के हज़ूर ने क्या फरमाया कि ऐ लोगो, अल्लाह से डरो, अच्छे तरीके से तलब करो, रोज़ी तलब करो, एतदाल के साथ, दरमियाने दर्जे की, क्योंकि कोई इंसान उस वक्त मार ही नहीं सकता जब तक वो अपना रिज़्क़ पूरा नहीं कर लेता। तो अपनी रोज़ी, हाँ देर हो सकती है, लेकिन हाँ आप वो अपने जो आपका रिज़्क़ अल्लाह तबारक तआला ने लिखा है वो आप खाए बगैर इस जहान से नहीं जा सकते। बल्कि कहते हैं कि रिज़्क़ जो है, जो रिज़्क़ है वो मौत से पहले इंसान को तलाश करता है, क्योंकि जब तक वो अपना रिज़्क़ मुकम्मल नहीं करेगा मौत उस शख्स को मार नहीं सकती। तो हमने बजाय रिज़्क़ के पीछे दौड़ने की हमने कोशिश करनी कि हम अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा करें, लेकिन बिल्कुल हाथ धर के बैठ भी नहीं जाना, मेहनत करनी है। बाकी रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला ने ही देना है। मन अहब्बा यबसुता लहू फ़ी रिज़्क़िही व युनसा लहू फ़ी असरिही फलयस्लि राहिमा। जो चाहता है कि उसके रिज़्क़ में वसअत की जाए और उसकी उम्र लंबी हो तो वो सिला रहमी, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। सही मुस्लिम की हदीस मुबारक। देखें बेटा, इसमें कितनी बड़ी हज़ूर ने बात समझा दी कि रिज़्क़ में वसअत भी और उसकी उम्र भी लंबी हो तो वो क्या करे, वो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे से अच्छा सलूक करे, उनके साथ मिल बैठे। जो आजकल के लड़ाइयाँ, फसाद, ये सब कुछ हो रहा है, यही वजह हमारी ज़िंदगी में बेसुकूनी की बनी हुई है कि हमने अल्लाह अपने जो हमसाए हैं, पड़ोसी हैं, हमारे जो उन रिश्तेदार हैं हमारी, उनके साथ लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती। तो रिज़्क़ में वसअत के लिए और लंबी उम्र के लिए आपको एक कुलिया हज़ूर ने बता दिया, और वो ये है कि आपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना है। हदीस नंबर 5, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल कबाइर क़ाला अश्शिर्कु बिल्लाहि व हक़ूक़ुल वालिदैनि व क़त्लुन नफ्सि व क़ौलु ज़ूरी। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 88 है। तो अल्लाह तबारक हज़ूर क्या फरमा रहे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीरा गुनाहों के बारे में फरमाया कि अल्लाह के साथ शिरक करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, कत्ल करना और झूठ बोलना। मेरे ख़्याल में इस हदीस मुबारक को अगर आज के दौर में देखा जाए तो ये सारे काम आज बड़े खुले और सरेआम हो रहे हैं और ये कबीरा गुनाह है। अल्लाह के साथ शिरक भी किया जा रहा है। हम छोटी छोटी सी बातों को कुछ जाहिल लोग जो हैं वो अल्लाह ताला के साथ मिला देते हैं। वालिदैन की नाफरमानी तो उरूज पर है, वालिदैन की बात हम बिल्कुल भी नहीं मानते। ये एक बहुत बड़ी कमी देखने में आ रही है इस मुआशरे में। कत्ल करना तो आजकल आम सी बात है, छोटी छोटी सी बात पर कत्ल कर दिया था। और झूठ बोलना तो ये तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तकरीबन शामिल ही हो चुका है ना, कि जब तक झूठ ना बोले बात ही कंप्लीट नहीं होती। तो इन तमाम चीज़ों से ये बेटा कबीरा गुनाह है, और जब जो कोई इन गुनाहों में लतपत हो चुका है तो उसे चाहिए कि वो इनको अपनी आदत से हटाए और सीधे रास्ते की तरफ आए। आगे हदीस नंबर 6 है। तो बेटा हम हदीस नंबर 6 और 7 में इसकी जो MCQs और मश्क वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।